السلام علیکم میرے والدین، بزرگ حضرات جو سب دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو، اور ینگسٹرز اور سب دیکھنے والوں کو وہ میرا بہت بہت سلام۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ ایک چھوٹی شارٹ ویڈیو ہے جس میں کہ میں وہ چیزیں جو مجھے لگتا ہے کہ میں اسکپ کر گئی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو بتاتے ہوئے، میرا خیال ہے کہ میں ان چیزوں کو تھوڑا سا گلاس اوور جو کر گئی تھی ان کو دوبارہ واپس جا کے ان کو نریٹ کرنا چاہوں گی۔ اچھا جی، تو ہم تھوڑا سا واپس چلتے ہیں جہاں پر ہم ذکر کر رہے تھے خانہ کعبہ کی ری بلڈنگ کا۔ تو اور ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ آکوپیشنز کیا تھے۔ وہ ظاہر ہے کہ وہ ابو طالب کے ساتھ تو رہتے تھے، لیکن ابو طالب جو ہیں وہ بہت امیر نہیں تھے، ان کی بہت زیادہ اولادیں تھیں اور وہ بالکل امیر نہیں تھے۔ ان کے گھر میں کافی پاورٹی تھی، بہت مطلب چلتا رہتا تھا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے اپنا بوجھ خود اٹھا رہے تھے، اور وہ کوشش کرتے تھے کہ وہ کسی طرح اپنے بلوڈ چچا کے اوپر ہرگز جو ہے وہ بوجھ نہ بنے۔ تو اور اس میں وہ چھوٹے چھوٹے کام کیا کرتے تھے، بکریاں چراتے تھے، یا جو ہے وہ جو بھی کوئی کام کنسٹرکشن کا ہو رہا ہوتا تھا، جس طرح خانہ کعبہ کی بلڈنگ ہو رہی ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں پارٹیسپیٹ بھی کیا تھا۔ کس طرح سے پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے تھے۔ یہ ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ میرے ساتھ مدینہ سے باہر جو پہاڑیاں تھیں وہاں سے پتھر اٹھا کے ہم لا رہے تھے خانہ کعبہ بلڈ کرنے کے لیے، اور وہ پتھر ہم اپنی پیٹھ پر لاد کے لے کر آتے تھے، اور ظاہر اس کا چورا مٹی اور چھوٹے چھوٹے پیسز وہ ہمارے اوپر گرتے تھے، اور غربت اتنی تھی کہ صرف ایک کپڑا تھا جو کہ وہ اپنے ویسٹ کے اراؤنڈ اس کو باندھتے تھے، تو پورے کپڑے بھی نہیں تھے تن پہ پہننے کے لیے۔ تو جب یہ لوگ وہاں سے، کیونکہ یہ مکہ کے باہر سے لا رہے تھے، تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ہیں تو چچا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن عمر میں تھوڑے ہی بڑے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کا بہت زیادہ ایج ڈفرینس نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے محمد، ایسا کرو کہ تم نے جو یہ کپڑا اپنی جانگوں پہ باندھا ہوا ہے نا، یہ اتار کے اپنی گردن پہ رکھ لو، اور پھر اس کے اوپر پتھر لا دو تاکہ تمہارے اوپر وہ پتھر کا چورا اور وہ سب گرے نہ تمہارے اوپر، اور جیسے ہی کوئی نظر آئے گا ہمیں یا ہم شہر کے قریب جائیں گے تو ہم واپس سے اپنا کپڑا لپیٹ لیں گے اپنے اوپر۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت شائع نیچر کے تھے شروع سے ہی، یہ سب کو معلوم ہے، لیکن انہوں نے ان کی یہ تجویز مان لی اور انہوں نے اتار کے اپنا کپڑا لپیٹا، لیکن جیسے ہی لپیٹا وہ منہ کے بل شدید زور سے گرے، اور انہوں نے گرتے ساتھ ہی انہوں نے ایک آواز سنی کہ مطلب اپنا کپڑا جو ہے وہ اپنے عورا کے اوپر جو ہے وہ لپیٹو، اور یہ بہت گھبرا گئے اور انہوں نے آنکھیں بند کر لیں اور زور زور سے چیخنے لگے کہ میرا کپڑا واپس، میرا کپڑا، میرا کپڑا۔ اور پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جو وہاں تھے انہوں نے ان کی مدد کی اور جلدی سے انہوں نے واپس وہ کپڑا لپیٹ لیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جانگیں یا ان کی تھائز جو ہیں وہ بھی کبھی کسی کو نہیں دیکھنے دیں۔ دس واز دا اونلی ٹائم اینی بڈی کوڈ سی دیٹ، اور اس کے علاوہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کبھی ایکسپوز نہیں ہونے دیا، یعنی کہ ان کی اتنی جسے کہتے ہیں نا ایک رسپیکٹ کی بھی، ان کی عزت کی بھی اتنی حفاظت کی۔ اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، یہ ہمیں اپنے اسلام لانے کے بھی بعد، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ کے بعد یہ نریٹ کرتے ہیں۔ اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے پہلے کبھی کیوں نہیں بتایا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر تھا کہ لوگ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہیں مجنون نہ کہنا شروع کر دیں، کیونکہ میں خود وہاں پہ موجود تھا اور میں نے دیکھا کیا ہوا، تو ان کو کہیں کوئی مجنون یا دیوانہ کہنا نہ شروع کر دے، اس لیے میں نے کبھی بھی یہ قصہ جو ہے وہ نریٹ نہیں کیا۔ اور یہی جو چھوٹے موٹے کام تھے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، کسی کی بکریاں چرانا قیرات کے عوض اور دوسرے تیسرے کام کرنا، تو یہ ان کی یہ
ان کا جو بیہیویئر تھا ان کاموں کے دوران ہی، وہ اتنی صداقت اور ایمانداری سے یہ چھوٹے چھوٹے کام بھی کرتے تھے، جس کی وجہ سے لوگ ان کو جو ہے وہ امین اور صادق کے نام سے پکارنے لگے. اور تو اچھا، اور پھر ایک چیز اور ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی ان کو عام طور پہ اپنی نبوت سے پہلے بھی کبھی ان کو بھٹکنے نہیں دیا، یا وہ کبھی بھی کسی ایسی پریکٹس میں نہیں رہے جو کہ دائرہ اسلام سے باہر ہوتی. جیسے کہ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے جو میں مینشن کرنے لگی ہوں. ابن الاثیر سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں نے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جو کہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، سوائے 2 دفعہ کے، اور وہ بھی جب میں کرنے لگا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے انٹروین کیا بیچ میں آ کے اور مجھے روک دیا. ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرانے کہیں باہر گئے، اور کچھ اور لڑکے بھی شیپرڈ تھے، اور وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ جو ہے یہ سب مطلب آدمی تو اس طرح، ینگ لڑکے اس طرح انجوائے کرتے ہیں شہر میں اور اس طرح کرتے ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے بھی جوش چڑھا، میں نے کہا ٹھیک ہے آج تم میری بکریاں سنبھالو، آج میں جا کے شہر میں اس طرح سے انجوائے کرنا چاہتا ہوں جس طرح لڑکے کرتے ہیں. اور یہ گئے، مکہ میں آئے تو ایک گھر سے گانے کی آواز آ رہی تھی. جب یہ اس کے قریب پہنچے، انہوں نے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا یہاں پہ شادی ہو رہی ہے کسی کی. اور یہ بیٹھے وہاں پہ کہ شاید گانا سنیں، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نیند کا ایسا غلبہ آیا کہ ان کی آنکھ اس وقت کھلی کہ جس وقت سورج کی تمازت سے ان کی پیٹھ گرم ہو گئی بری طرح سے، تو اس وقت ان کی آنکھ کھلی تو پتہ چلا کہ وہ تو تھرو آؤٹ دس ٹائم سو گئے. اور یہ بھی ہے کچھ روایات میں کہ یہ واقعہ 2-3 دن پیش آیا، 2-3 دفعہ ایسا ہوا کہ وہ آئے اور آ کے انہوں نے کچھ سننے کی یا عام لڑکوں کی طرح سے کچھ انجوائمنٹ کرنے کی کوشش کی، مگر ہر دفعہ ایسا ہوتا کہ نیند کا غلبہ ایسا آتا کہ وہ سو جاتے. تو اللہ تعالیٰ ہی ان کے اوپر وہ ایسی نیند ڈال دیتا، مسلط کر دیتا کہ وہ سن ہی نہیں سکتے تھے کہ کوئی اس طرح کی کوئی غلیظ بات، کوئی خدا نخواستہ ناچ گانے کی محفل، یا جو عرب کی پریکٹس تھیں کہ وہ الکوہل بھی بہت پیتے تھے، شراب بھی پیتے تھے، ایسی کسی بھی ایکٹیویٹی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی انوالو نہیں ہوئے. اور یہ ہم دیکھتے ہیں یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی یہی ہے کہ وہ بھی کبھی اپنے جاہلیت کے دور میں بھی کبھی ان ایکٹیویٹیز میں نہیں ملوث تھے. تو یہ 2 چھوٹے سے واقعات تھے جو میں چاہ رہی تھی کہ بیچ میں ایڈ آن ہو جائیں. اچھا جی بالکل. تو یہ 2 چھوٹے واقعات تھے جو میں چاہ رہی تھی کہ ایڈ ہو جائیں، تو ہوپ فلی یہ بھی آپ کو پسند آئیں گے. اور میں ان کو جو سیریز ہے ہماری سیرت النبی کی، اس میں جو پوری کی پوری پلے لسٹ چل رہی ہے اس میں ان کو ڈالوں گی بھی اس ویڈیو کے بعد جس میں میں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا مینشن کیا ہے. تو بہت شکریہ اور السلام علیکم.